أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم زمین میں سفر کرو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو تم پر کوئی گناہ نہیں أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ تم نماز میں سے کچھ کم کر لو، نماز قصر کر لو۔ إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ لوگ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا یقیناً کافر ہمیشہ سے ہی تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ نماز کو قصر کرنا اس کا مطلب ہے نماز میں کچھ کمی کرنا۔ قصر کا معنی کمی، یہ کمی رکعتوں کی تعداد میں بھی اور رکعتوں کے علاوہ نماز کی ہیئت میں بھی دونوں طرح سے ہو سکتی ہے۔ کہ مثال کے طور پر جب خوف زیادہ ہو پھر چلتے پھرتے نماز ادا کر لو، رکوع والی ہیئت، سجدے والی ہیئت وہ بنتی نہیں، بھاگتے دوڑتے حالت خوف میں جنگ کی حالت میں نماز کی ادائیگی۔ تو اسی طرح سواری پر نماز، نفل نماز سواری پر اشارے سے نماز، تو یہ قصر ہے، نماز میں کمی، رکعات میں کمی، نماز کی ہیئت اور کیفیت میں کمی۔ ابو داؤد میں عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن سفیان کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، تو عصر کا وقت قریب تھا، تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے جاتے جاتے سفر کے دوران چلتے چلتے ہی نماز ادا کر لی۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے حضر میں 4 رکعت نماز فرض کی ہے، سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت، یعنی جنگ کی حالت میں صرف 1 رکعت۔ عام سفر میں مغرب اور فجر کی نماز کے علاوہ باقی نمازوں کی رکعتیں کم ہو کر 2 رہ جاتی ہیں۔ مغرب کی نماز کے رکھتے ہیں 3، یہ 3 ہی رہیں گی کیونکہ یہ دن کا وتر ہے، وتر النہار اس کو کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فجر کی تو پہلے ہی 2 رکھتے ہیں، ان میں کیا کمی کرنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے کہ نمازوں کو قصر کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، مطلب اگر پوری پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، قصر کر لو تو بھی ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کے دوران ان سے پوری پڑھنا ثابت ہے، دارقطنی میں روایت موجود ہے۔ سفر میں پوری نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور قصر کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سفر کے دوران قصر بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو سفر جس پر قصر ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ 3 فرسخ سفر ہو، 3 فرسخ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 فرسخ یا اس سے زیادہ کا سفر کرتے تو قصر کرتے، شہری آبادی سے، شہر سے باہر 3 فرسخ
ایک فرسخ میں ہوتے ہیں 3 میل، تو 3 فرسخ میں کتنے میل ہوئے؟ 9 میل۔ 1 میل یہ 1.5 انگریزی میل کے برابر ہوتا ہے، کلومیٹر نہیں، میل۔ 1 میل 1.5 انگریزی میل کے برابر، کلومیٹر ہوتا ہے 1000 میٹر کا، انگریزی میل وہ ہوتا ہے 1600 میٹر کا، اور جو دیسی میل ہے، عربی میل بھی جس کو کہتے ہیں، یہ 1.5 انگریزی میل کے برابر، یعنی 2400 میٹر کا 1 میل۔ تو 2400 میٹر ضرب 9، 21600 میٹر، یعنی 21 کلومیٹر اور 600 میٹر، 21.5 کلومیٹر سے کچھ زائد، شہر سے 21.5 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہو تو پھر قصر، یہ مسافت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی روایت مسافت کے حوالے سے صحیح نہیں ہے، صرف یہی روایت صحیح ہے، صحیح مسلم والی۔ تو یہ گھر سے کچھ لوگ اس کا شمار شروع کر دیتے ہیں مسافت کا، کہ اپنے گھر سے لے کے جہاں جانا ہے اگلے گھر تک 21-22 کلومیٹر، ایسے نہیں۔ شہر سے باہر اذا خرج من المدینہ 3 امیال او 3 فراسخ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 3 میل یا 3 فرسخ باہر نکلتے، راوی کو شک ہے، پتہ نہیں 3 میل بولا یا 3 فرسخ، تو پھر آپ قصر کرتے ہیں۔ اب میلوں اور فرسخوں کے درمیان جو شک ہے تو شک والی بات کو چھوڑ دیں، فرسخ تو پکی بات ہے نا، میل کے بارے میں شک ہے تو فرسخ والی بات کی پکی اور پختہ زیادہ راجح ہے۔ شہر سے باہر، مثلا آپ گجرانوالہ میں ہیں تو گجرانوالہ سے باہر اتنا سفر ہو، گجرانوالہ کی جو حدود ہیں شہری آبادی، اس سے نکل جائیں۔ آج کل وہ جو کلومیٹر دوسرے شہر کا فاصلہ لکھا ہوتا ہے وہ کچہری سے لکھتے ہیں، لیکن اس کا اعتبار نہیں ہے۔ شہری آبادی سے شہری آبادی تک کا جو سفر ہے اس کا اعتبار کرتا ہے۔ آج کل ویسے یہ جو بائی پاس بنے ہوتے ہیں نا، بائی پاس شہر کے چاروں طرف، یہ شہری حدود سے باہر ہوتے ہیں۔ بائی پاس اس کا مطلب کیا ہے؟ شہر کو بائی پاس کر کے گزرنا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ وہ مارکنگ ہوتی ہے بائی پاس نکالنے کی، تو پراپرٹی ڈیلروں کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے بائی پاس بھرنے سے، وہ 10 سال پہلے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، یہاں سے بائی پاس نکلنا، زمینیں خرید لو جی۔ تو بائی پاس بننے سے پہلے وہاں پہ آبادی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے، اور وہ ہوتی بھی کیا ہے، بس بائی پاس کے قریب قریب ہی زیادہ آبادی ہوتی ہے، اور تھوڑا سا دور نکلے تو پھر وہی دیہات اور کھیت ہوتے ہیں۔ پھر ایسا ایسا آبادی بڑھتی بڑھتی وہ بائی پاس بھی شہر کے اندر ہی آ جاتا ہے، پھر اوپر سے ایک اور بائی پاس بنانا پڑتا ہے۔ تو بہرحال سرکاری یعنی کہ اصول و ضابطے کے مطابق بائی پاس جو ہے یہ شہری حدود کو متعین کرتا ہے کہ یہ شہر ہے، یہ اندرون ہے، اور یہ اس کے چاروں طرف بائی پاس ہے، جس نے شہر میں داخل نہیں ہونا وہ بائی پاس کرے شہر کو اور باہر کا باہر نکل جائے۔ تو آج کل چونکہ بائی پاس کے بیرونی جانب بھی آبادی ہوتی ہے، تو شہر کی جو بائی پاس کے دائیں جانب کی جو آبادی ہوتی ہے وہ کوئی اتنی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو آدھا کلومیٹر لگا لیں، اس سے زیادہ نہیں پھیلتی، عام طور پہ 500 400 450 300 میٹر تک آبادی ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں ہوتی۔ تو وہ بائی پاس سے لے کے آپ کل ڈسٹینس جو ہے مسافت وہ آپ لگا لیں کوئی 22 کلومیٹر، کیونکہ 21.5 ہے نا، تو آدھا کلومیٹر
وہ بائی پاس سے آگے تھوڑی بہت آبادی ہوتی، یہ تقریباً کل مسافت بن جائے۔ ویسے یہ ہمارے گجرانوالہ میں تو بائی پاس بیچارے وہ شہر کے وسط میں آ گئے ہیں، یہاں کا تو حساب ہی کچھ اور بن گیا ہے، یہ نئے بائی پاس نکالنے کی ضرورت ہے، یہ خیالی سائڈ کا لے لیں یا یہ اس طرف والا لے لیں، شاہپور سائڈ والا، تو جتنی آبادی وہاں سے جی ٹی روڈ تک ہے اتنی آبادی بائی پاس سے پرلی طرف ہے۔ بہرحال ویسے عام طور پہ باقی شہروں میں ایسے نہیں ہوتا، عام طور پہ باقی شہر جو ہیں وہاں کا جو بائی پاس بنتا ہے جس وقت، اس وقت کم از کم وہ شہر سے باہر ہی ہوتا ہے، بعد میں وہ بھی اندر آ جائے تو ایک الگ بات ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ جہاں پہ آبادی ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ نے مسافت کو شمار کرنے کا آغاز کرنا ہے، اور جہاں پہ پہنچنا ہے جس شہر میں، اس شہر کی آبادی سے پہلے تک یہ مسافت کل شمار ہوگی 21.6 کلومیٹر۔ قصر نماز میں سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے نماز سے پہلے یا بعد میں سنتیں ادا کی، بالکل ثابت ہے۔ ہاں فجر کی نماز کے بارے میں ثابت ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے آپ سنتیں فجر کی سفر کے دوران بھی ادا کیا کرتے تھے، اسی طرح رات کے وتر یہ بھی آپ ادا کیا کرتے تھے سفر کے دوران، یعنی وتر اور فجر کی سنتوں کے علاوہ اور کوئی نوافل جو ہیں فرائض کے ساتھ جو رواتب ہیں وہ ثابت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر اس کی صراحت اور وضاحت موجود ہے۔ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس وجہ سے، اور وتر اس لیے کہ وہ رات کی نماز کو طاق کرتے ہیں، دن کی وتر تو مغرب کی نماز ہو گئی نا، اور رات کے وتر نماز وتر، تو اس وجہ سے یہ ادا کیا کرتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے دوران پوری نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، پوری نماز پڑھنا، تو اگر مسافر کو میسر آ جاتا ہے کبھی تو وہ سنتیں ادا کرنا چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ پوری پڑھنا بھی تو ثابت ہے، فرض بھی تو پورے پڑھ سکتا ہے، تو سنتیں جو نہیں پڑھ سکتا پھر تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا اور طریقہ کار وہ یہی تھا کہ سفر میں قصر کرتے تھے اور فجر کی سنتیں اور وتر یہ ساتھ زائد پڑھتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں مسافر اگر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کو پوری پڑھنی پڑے گی، چاہے 1 رکعت ہی مل جائے، مقیم امام کے پیچھے 1 رکعت بھی پالے تب بھی اسے 4 رکعتیں پوری ادا کرنی پڑیں گی۔ ایک آدمی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، موسیٰ بن سلمہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں، جب اپنی رہائش گاہوں پر ہوتے ہیں تو پھر 2 رکعت، یعنی امام کے ساتھ، مقیم امام ہے، امام کے ساتھ مل گیا تو ہمیں 4 پوری پڑھنی پڑتی ہیں، اور اگر ہمیں امام کے ساتھ جماعت نہ ملے تو پھر قصر، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تلک سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اسی طرح مسند ابی عوانہ وغیرہ کے اندر بھی اسی معنی کی روایت موجود ہے۔ مقصد یہ کہ مقیم امام کے پیچھے نماز پوری۔ کچھ لوگ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، امام نماز پڑھا رہا ہے، مقیم وہ ہے مسافر، جان بوجھ کے وقت ضائع کرتے ہیں، جماعت کھڑی ہے کوئی بات نہیں، امام 2 رکعتیں پڑھا لیتا ہے، پھر امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور امام کے ساتھ آخری 2 رکعتیں پڑھ کے اور امام کے ساتھ ہی سلام کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہم تو مسافر تھے، پڑھنی 2 رکعتیں تھیں، یہ طریقہ کار غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔
ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ امام اگر مقیم ہے اس کی ابتدا میں ایک رکعت بھی مل گئی تو نماز پوری پڑھنی. اگر ایک آدمی امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے آخری رکعت میں رکوع میں یا رکوع کے بعد تو اس نے تو امام کے ساتھ ایک رکعت بھی نہیں پائی. اب وہ 2 رکعتیں پڑھے گا کیونکہ اس کو امام کے ساتھ کوئی ایک رکعت بھی نہیں ملی. اب یہ منفرد کے حکم میں ہی ہو جائے گا. امام سلام پھیرے یہ اس کی اپنی 2 رکعتیں جو قصر اس پر فرض تھی وہ ادا کرے. تو یہ قصر کے حوالے سے اسی طرح اپنا وسوقات دیکھا گیا ہے وطروں میں بھی کچھ لوگ یوں کرتے ہیں. امام مثلاً 3 رکعت وطر پڑھاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں امام نے 3 رکعت پڑھانے ہیں تو آخری رکعت وطر کی جو ہوتی ہے اس میں امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تراویحیں امام کے ساتھ پڑھی ہیں کہ ہم قیام رمضان امام کے ساتھ کیا ہے. اس کے بعد بیٹھ گئے امام صاحب نے وطر پڑھانا شروع کیا تو 2 رکعتیں پڑھا کے تیسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوئے, یہ جلدی سے ساتھ شامل ہو گیا اور امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا. بالکل غلط طریقہ ہے. جتنی رکعتیں امام نے پڑھی ہیں اتنی پڑھنی پڑیں. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, جب تم زمین میں چلو اور تم نمازوں کو کم کرنا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نمازوں میں کمی کر لو, نمازیں قصر کر لو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, یہ رخصت اس وقت ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر ہمیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے, کافروں کے حملے کا خدشہ ہو تو تم نمازوں کو قصر کر سکتے ہو. یہ آیت چونکہ جہاد کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے اس لیے قصر کی اجازت کے ساتھ جہاد کا ذکر بھی, خوف کا ذکر بھی آ گیا ہے. پیچھے بھی معاملہ جہاد کا چل رہا ہے, آگے بھی جہاد ہی کی بات ہو رہی ہے. تو اب اس آیت کی روح سے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اگر دشمن کا خوف ہو تو پھر قصر کرنی, دشمن کا خوف نہیں تو قصر نہیں کرنی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن کے خوف کے بغیر بھی قصر کرنا ثابت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بندے نے سوال کیا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ اب تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے کہ خوف ہو تو نمازوں کو قصر کرو, اب تو خوف نہیں رہا پھر بھی نمازیں قصر کی. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے خود تعجب ہوا تھا اس بات سے, تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہ عبادہ, یہ صدقہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے بندوں پر صدقہ کیا ہے. فاقبلوا صدقتہ, یہ اللہ کا صدقہ قبول کرو. یعنی حالت امن میں بھی نمازوں کو قصر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت اور صدقہ ہے, لہذا اسے قبول کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لے کے گئے تو کوئی خوف نہیں تھا دشمن کا, مکہ فتح ہو چکا تھا. حج کے موقع پر 4 دن تک آپ وہاں رہے, آپ نے نمازوں کو قصر کیا, نمازیں قصر کرتے رہے. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 4 دن تک اگر کسی جگہ پر قیام ہو تو بندہ قصر کر سکتا ہے. 4 دن سے زیادہ قصر کرنا ٹھہر کر کسی جگہ پر وہ ثابت نہیں. ہاں, فتح مکہ کے موقع پر تقریباً 19 دن رہے, قصر کرتے رہے, لیکن وہ حالت تردد تھی کہ آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں. تردد کی حالت میں 19 دن تک بندہ قصر کر سکتا ہے. جب بندے کو یقین ہو کہ میں نے 19 دن ٹھہرنا پھر نہیں, یقینی طور پر ٹھہرنا 4 دن ہے تو قصر, اس سے زائد ہے تو زائد پر قصر کرنا ثابت نہیں. سفر کے دوران
یعنی مسلسل سفر کرتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پھر جتنے دن مرضی لگ جائے قصر ہی ہوگی، دوران سفر جتنے دن مرضی لگیں وہ قصر ہی ادا کریں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم مدینے سے مکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو آپ کی نماز 2 رکعت تھی، حتیٰ کہ ہم مدینے میں واپس آ گئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مکہ میں کتنی دیر تک قیام رہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 10 دن قیام کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اصل میں انہوں نے کسر گرا دی ہے، کسر سمجھتے ہیں نا، حساب والی کسر۔ جیسے اب 8:06 ہوئے ہیں، کوئی ٹائم پوچھے تو آپ کیا کہتے ہیں 8 بجے ہیں، یہ اوپر والے 6 منٹ ذکر میں نہیں آتے۔ جب یہی 8:12 ہو جائیں گے، کوئی ٹائم پوچھے گا تو کیا کہیں گے 8:15 ہو گئے، حالانکہ پورے 8:15 نہیں ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں کسر گرانا، جو تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہوتی ہے اونچ نیچ اس کو ختم کر دینا، کسر گرا دینا۔ اس طرح جب آپ سینکڑے گن رہے ہو نا تو پھر اکائیوں دہائیوں کو کچھ شمار نہیں کیا جاتا، سینکڑے ہی گنے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب دہائیاں گنی جائیں تو پھر اکائیوں کو بس اوقات نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو اس قبیل سے انہوں نے 10 دن کا نام لیا۔ اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت قصر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے 19 دن کے بارے میں بتایا۔ اچھا، کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ 3 دن تک قصر کرنی ہے، اس 3 دن کے اوپر کوئی خاص دلیل نہیں ہے۔ وہ لیتے ہیں مسافر کے لیے جرابوں موزوں پر مسح کرنے کی رخصت سے، کہ مسافر کو 3 دن 3 راتیں مسح کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور مقیم کو 1 دن 1 رات، تو وہاں سے نکالتے ہیں کہ جی مسافر 3 دن تک ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی ذہن رکھتے ہیں کہ بندہ جب تک مسافر ہے قصر کرتا رہے، حتیٰ کہ بڑی عجیب و غریب قسم کی تھیوری ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم 8 سال تک ادھر رہتے ہیں، کہ گھر سے آ گیا نا مدرسے میں، اب وہ 8 سال قصر کر سکتے ہیں، ادھر مسافر ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم نے اتنا عرصہ ادھر رہنا ہے، پوری نماز ادا کریں، ان پر پوری فرض ہے۔ پھر اسی طرح ایک آدمی مثلاً روزانہ گجرا والا سے لوٹ جاتا ہے کام کے لیے، ملازمت کے سلسلے میں جیسے بھی، اب وہ یہاں پہ بھی پوری پڑے گا اور وہاں جا کے بھی پوری پڑے گا۔ روزانہ جاتا ہے، وہاں بھی اس کا قیام ہے، یہاں بھی قیام ہے، رات اس کی ادھر گزرتی ہے، دن ادھر گزرتا ہے، آدھی زندگی ادھر بیت رہی ہے، آدھی ادھر بیت رہی ہے۔ وہ وہاں پر بھی مقیم کے حکم میں ہے، یہاں پر بھی مقیم ہی ہے۔ ہاں، درمیان میں کاموں کی مرید کے نماز پڑھے قصر کرے، درمیان میں قصر کرے گا، دونوں اسٹیشنوں پہ پوری۔ تو بہرحال 4 دن تک ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالارادہ 4 دن قصدن آپ ٹھہرے اور آپ نے قصر کی۔ تو یہ جو خوف والی بات ہے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ یوں سمجھ لیں کہ قید اتفاقی ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ بھی آخر میں چلتے چلتے حل کر جائیں کہ سفر کے دوران بندے کی نماز رہ گئی، سفر کے دوران نماز کا وقت ہوا، مثلا یوں سمجھیے کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا اللہ میں، اور آتے آتے آپ کو یہاں پہ عصر ہو گئی، تو وہاں پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکے، کسی وجہ سے گھر پہنچے، اب یہاں پہ آ کے نماز پوری پڑھنی پڑے گی، چاہے عصر سے پہلے پہنچے، ظہر کے وقت میں ہی پہنچے، چاہے ظہر کے وقت کے بعد پہنچے، نماز پوری۔ کیوں
اس لیے کہ نماز کو قصر کرنے کی رخصت اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے سفر کے دوران۔ اصل رخصت قیام میں تو ہے ہی نہیں، جب تک مسافر سفر میں ہے، چل رہا ہے، اس کے لیے قصر کرنے کی رخصت ہے، اور جب کسی جگہ پہ اس نے پڑاؤ ڈال لیا، ایک آدھ دن ٹھہرنا ہے، اس آیت کی روح سے رخصت ختم، کیونکہ ضرب فی الارض کے ساتھ مقید کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قصر کی رخصت کو۔ قصر کرنا ہے کب؟ جب تم زمین میں چلو پھرو، اذا ضربتم فی الارض۔ دوسری شرط لگائی تھی ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ اس آیت کی روح سے یہ دو قیدیں ہیں قصر کی رخصت کے ساتھ۔ نمبر ایک، بندہ سفر کے دوران ہو، نمبر دو، دشمن کا خوف ہو سفر میں، پھر تو دوران سفر نماز قصر کرے، منزل پر پہنچ کر نہیں۔ منزل پر پہنچ کر قصر کرنے کی رخصت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوئی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ گئے، 4 دن تک آپ نے وہاں پہ قیام کیا تو آپ قصر کرتے رہے، اور خوف کے بغیر حالت امن میں رخصت وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے ثابت ہوئی کہ یہ اللہ کا صدقہ ہے، تو اللہ کا صدقہ قبول کرو کہ حالت امن میں بھی تم قصر کر سکتے ہو۔ تو سفر میں قصر کرنے کی رخصت تھی، گھر پہنچ کے قصر کرنا یہ تو کہیں سے بھی ثابت نہیں۔ تو اس میں وہ لمبے چوڑے حساب کتاب لگانے اور ضربے تقسیمیں دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ایک آدمی بغیر ارادے کے جو 1 مہینہ رہتا ہے کسی جگہ میں، آج مل جائے گا کام، آج کل پیسے مل جائے، جب بندے کو تردد ہو کہ میں آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، آج جاتا ہوں، تو حالت تردد میں بھی 19 دن تک قصر کرنا ثابت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تردد اگر 19 دن سے زیادہ ہو جائے 20ویں دن سے پوری پڑے، کیونکہ اس سے زیادہ ثابت نہیں۔ عبادات میں ثبوت ہونا ضروری ہے، جتنا کام ثابت ہے اتنا کریں، اس سے آگے پھر جو عمومی حکم ہے اس کے مطابق۔ سعودی عرب میں ایک آدمی ہے تو میں ہر وقت جہاز میں رہتا ہوں، کبھی کس ملک میں کبھی کس ملک میں، تو وہ کبھی یاد ہی نہیں ہے میں کبھی پوری نماز پڑھی ہوں، میں کسا ہی پڑھتا ہوں۔ وہ جو آدمی ڈرائیوروں کی یہ صورتحال ہے نا، اپنے علاقے سے نکلتے ہیں بس ہر وقت سفر ہی سفر، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، رکنا نہیں کہیں بھی، لیکن بالآخر ان کا ایک سٹاپ ہوتا ہے اختتامی، ایک آغاز والا ایک اختتام والا۔ وہ جو اختتام والا سٹاپ ہوتا ہے وہاں پر بھی ان کو ایک آدھا دن یا 1 دن ریسٹ ملتی ہے، اور جہاں سے ان کا نقطہ آغاز ہوتا ہے سفر کا وہاں پر بھی ان کو 1 دن یا آدھا دن آرام ملتا ہے، سفر کی مسافت کے حساب سے، جتنا لمبا سفر ہوتا ہے اسی حساب سے وہ وقت ان کو آرام کے لیے دیا جاتا ہے۔ وہ جو ان کا نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام ہے نا سفر کا، وہاں پہ وہ پوری نماز ادا کریں، کیونکہ وہ ان کی منزل ہے، وہ بھی منزل ہے، وہ بھی منزل ہے، اور وہ وہاں پہ ایک قسم کے وہ رہائشی ہوتے ہیں، وہاں کے رہائشیوں کے مقیم کے حکم میں آ جاتے ہیں۔ اپنے گھر میں پوری پڑے، اور جو ان کی منزل مقصود ہے جہاں پہ انہوں نے روزانہ جانا ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ ایک آدمی ادھر گجرانوالہ کا رہنے والا ہے، وہ روزانہ لاہور جاتا ہے کاروبار کے غرض سے، وہاں پہ پوری پڑے، یہاں پہ بھی پوری پڑے، درمیان میں قصر کرے۔ اسی طرح کے جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کا بھی معاملہ کچھ اسی انداز کا، اسی طریقے کا ہوتا ہے، ایک ان کا نقطہ آغاز ہے اور ایک ہے نقطہ اختتام، منزل، تو اس کے دوران وہ قصر نماز ادا کریں۔ جب وہ اپنی جگہ پر پہنچ گئے ہیں وہاں پر ان کے پاس ٹرمینل میں ہر قسم کی سہولت اور گھر جیسا ان کو ماحول وہاں پر دیا جاتا ہے، تو وہ مکمل طور پہ وہاں پہ نماز اپنی پوری ادا کریں، یہی زیادہ مناسب ہے۔ سفر کے دوران نمازوں کو جو جمع کرنے کی بات ہے وہ کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے، صورتاً، تقدیماً، تاخیراً، یعنی زور کے ساتھ ہی اثر پڑھنے، اثر کے ساتھ زور پڑھنے، زور کو زور کے آخری وقت میں، اثر کو اثر کے پہلے وقت میں، جیسے سہولت میسر آئے کر لیں۔
مسافر کے لیے یہ تینوں طریقہ کار ٹھیک ہیں، ثابت ہیں، مقیم کے لیے نہیں۔ مقیم صرف صورتاً جمع کرے گا، تقدیماً یا تاخیراً جمع کرنا مقیم کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو تقدیماً جمع ہے یہ دوران سفر ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر سے ظہر کے بعد نکلنے لگے ہیں تو گھر سے ہی عصر بھی ساتھ پڑھ لیں، یہ کام نہیں کرنا۔ سفر کے دوران آپ راستے میں کسی جگہ پہ رکتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ نے آگے سفر شروع کرنا ہے، تو جہاں پہ رکے ہیں وہاں پہ آپ حساب لگا لیں کہ زور کا وقت ہے تو ساتھ عصر پڑھ لیں، پھر ٹھیک ہے۔ گھر سے یہ کام کر کے نہیں جانا، اصل اور مغرب کو بھی اٹھا دیتے ہیں، نہیں، زور اثر اور مغرب عشاء۔ اگر آپ کو اثر پڑ رہی ہے، اثر کا دار ہے کہ کہیں سفر میں نکل جائے جہاں جانا میں نہ پڑھ سکوں تو وہاں کوشش کر کے بندہ پڑھ لے، ہاں گھر سے پڑھ کے نہیں جانا، وقت سے پہلے نہیں۔ امام ہے وہ مسافر، امام مسافر ہے، مقتدی پیچھے اپنی پوری ادا کریں گے، وہ تو مسئلہ کوئی نہیں، وہ تو سادہ سا مسئلہ ہے، وہ سب کو آتا ہے۔ اور مسافروں کے لیے ٹھیک ہے، جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں مختلف دیہاتوں سے، انہوں نے جمعہ پڑھا ہے اور اب انہوں نے واپس جانا ہے تو ساتھ ہی وہ جمع کر لیں نمازوں کو۔ دور دراز سے آئے ہوئے لوگ، مقیم نہیں، جو شہری ہیں وہ نہیں کر سکتے۔